ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ممن كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات علیہ السلام کو تمام انبیاء کا سردار اور سرتاج بنا کر مبعوث فرمایا. اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. ان میں سے ایک رسول وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. اور اللہ نے ان سے کلام کیا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اور ان رسولوں کے جرمٹ میں ایک رسول ایسا ہے جسے ہم نے تمام رسولوں پر فضیلت عطا کی. اور وہ رسول اللہ کے محبوب رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیمات. آپ کی ذات اقدس کے بارے میں وہی ایمان اور وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے شایان نشان ہے. اور عقیدے کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے. عقیدہ درست ہو تو انجام بھی درست ہوتا ہے. اور عقیدہ بگڑ جانے سے انجام بھی بگڑ جاتا ہے. مرتے وقت آخری سانس
ختم ہونے تک جو عقیدہ انسان کا ہوتا ہے اور جو عقیدہ لے کر مرتا ہے، اگلی ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں کی بے حد و بے حساب زندگی کا دور و مدار اسی عقیدے پر ہوتا ہے جس عقیدے پر انسان کو موت آتا ہے۔ سو عقیدہ کی اہمیت کو سمجھیے۔ 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی بھی انسان اس دنیا سے گزار کر چلا جائے، لیکن اگر مرتے وقت اس کا ایمان درست نہیں، عقیدہ درست نہیں، تو پھر اگلی بے حد و بے حساب زندگی بھی اس کے لیے عذابناک ہو جاتی۔ اور عقیدہ اتنا اہم ہے، انسان جب مرتا ہے تو قبر میں جاتے ہی پہلا سوال عمل کا نہیں ہوتا، قبر کے اندر جا کر انسان اس بات کا جواب نہیں دیتا کہ میں زندگی سے کیا کما کے لایا، بلکہ پہلا سوال جو انسان سے ہوتا ہے وہ عقیدے کا ہوتا ہے۔ قبر میں سوال ہی عقیدے کا ہے، عمل کا سوال نہیں ہے۔ عمل کا سوال وہ قیامت میں ہوگا، مگر قبر کے اندر جو سوال ہوتے ہیں وہ عقیدے کے ہوتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کون سا ہے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اور ما كنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ ذات اقدس جو تیرے سامنے کھڑی ہے، بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ بھی عقیدہ ہے۔ قبر کے سوال کا ہوتا ہے، عمل کا نہیں ہوگا، عمل کا سوال قیامت میں ہوگا۔ اور جس کے عقیدے کی منزل بہتر ہوئی اور یہاں سے کامیابی ہو گئی، پھر آگے کے معاملات میں بھی بہتری کی امید ہے۔ اور اگر پہلی منزل پر ہی لڑکھڑا گیا، لاجواب ہو گیا، تو پھر اگلی منزلیں بھی خطرناک ہیں۔ عمل انسان کے دامن میں گناہوں بھی، لیکن اگر عقیدے میں کامیاب ہو گیا تو اللہ پاک قبر کے اندر پڑے ہوئے شخص کے بھی گناہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک صورت ایصال ثواب، جب آپ اپنے کسی عزیز کو، فوت شدہ کو، جب آپ کچھ پڑھ کے اس کا ثواب بھیجتے ہیں تو اللہ رب العزت اس ثواب کی برکت سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امتی امت مرحومت یدخل فی قبورہا بذنوبہا، فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے، یدخل قبورہا بذنوبہا، یہ گناہ لے کر قبروں میں جائیں گے
مگر جب ان کی قبریں پھٹیں گی اور قیامت میں جب یہ اٹھیں گے تو اللہ رب العزت ان کے گناہ معاف فرما چکا ہوگا۔ اب قبر کے اندر بڑے بڑے شخص کے گناہ کیسے معاف ہوتے؟ اپنا کوئی عمل نہیں ہے، نہ وہاں اس کی نمازی ہیں، نہ اس کے روزے ہیں، نہ اس کا حج ہے، نہ اس کی زکوٰۃ ہے، نہ اس کے نفل ہے، کوئی نیکی نہیں کر سکتا، قبر میں پڑا ہے۔ مگر حضور فرماتی ہیں کہ جب میری امت میدان معاشر میں جب جائے گی اور قبروں سے اٹھے گی تو ان کے گناہ معاف فرما چکا ہوگا اللہ پاک۔ کیسے؟ یہ دعائیں ہیں، یہ اصالِ ثواب ہے، یہ دوسروں کی نیکیاں ہیں جو قبر کے اندر اسے فائدہ پہنچاتی رہیں گی اور اس کا عذاب بھی ٹلتا رہے گا، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کلمہ طیبہ کی نسبت سے یہ سعادت اس امت کو عطا کی کہ دعاؤں کے سبب سے، دوسروں کی نیکیوں کے سبب سے قبروں میں پڑے ہوئے ان لوگوں کے بھی، اس امت کے بھی گناہ اللہ پاک معاف فرماتا رہتا ہے۔ لیکن یہ گناہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ اس کے معاف ہوتے ہیں جو عقیدے کی منزل، پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا۔ اس سوال کے جواب میں ربی اللہ، میرا رب اللہ کہہ کر کامیاب ہو گیا۔ ما دینو، یہ بھی عقیدے کا سوال ہے، تو قبر میں عقیدے کا سوال ہوگا، عمل کا نہیں ہوگا۔ ما دینو، دینی الاسلام، میرا دین اسلام، یہ کہہ کر کامیاب ہو گیا۔ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، پھر ہر قبر کے اندر مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوتی ہے، بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اب اگر حضور کو پہچان گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، تو تیسرے سوال پر بھی جب کامیابی نصیب ہو گئی، اب فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق قبر میں جب مصطفیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کے بائیں طرف جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق جب حضور کو پہچان لیا تو بائیں طرف جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ ادھر دیکھ جہنم کا ہولناک منظر، اگر تو اس مصطفیٰ کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، مگر تو نے پہچان لیا ہے، اب وہ جہنم کی کھڑکی بند، اب ادھر دیکھ، ادھر دیکھتا ہے تو جنت کی کھڑکی اس کے لیے ٹھنڈی ہوا لا، اب تیرا ٹھکانہ یہ۔ کیوں؟ عقیدے کی منزل میں کامیاب ہو گیا۔ تو جو عقیدے کی منزل میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر قبر میں اللہ پاک مومنوں کی دعاؤں سے اس کے گناہ معاف فرماتا رہتا ہے۔ یہ عقیدے کے اچھا ہونے کا ایک خوبصورت نتیجہ ہے، اور اگر عقیدہ خراب ہو اس کو پھر کسی کا کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا۔ عقیدہ بنیادی طور پر خراب ہو، گناہگار کو عمل فائدہ پہنچاتا ہے، بد عقیدہ کو کسی کا کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا۔ کیوں؟ بد عقیدہ کو مصطفیٰ کی پہچان ہی نصیب نہیں ہوتی۔ ایک بات عقیدے کی اہمیت، اور دوسری بات کہ جنت میں انسان، یہ بات جنت میں انسان عمل کی بنیاد پہ نہیں جائے گا۔ نیکیوں کے پہاڑ بھی ہوں، یہ عمل ہے، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، نیکیاں، یہ صدقات، یہ چیزیں، سجدہ ریزیاں، یہ سب عمل ہے، مگر یاد رکھیں عمل کی بنیاد پر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں داخلہ عمل کی بنیاد پہ نہیں ہوگا بلکہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگا۔ عمل کتنے بھی اچھے،
لیکن اگر عقیدہ درست نہیں تو اس کے لیے جنت نہیں ہے. اور اس کی مثال احادیث مبارکہ میں موجود. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیمات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس نے نوح علیہ السلام کی عمر کے مطابق عمر پائی، سینکڑوں برس جیا، صحن حرم میں زندگی گزری، کعبے کے ماحول میں رہا، حج ہر سال حج کرتا رہا، صفا و مروہ کے درمیان شہادت کی، ظاہری شہادت کی موت بھی اسے ملی. احد پہاڑ کے برابر اس نے سونا بھی خرچ کیا. یہ سارا عمل 1000 سال اس نے حج، 1000 حج کیا. سین حرم کی نیکیاں ہیں، سجدہ ریزیاں ہیں. احد پہاڑ کے برابر سونا ہے جو اس نے خرچ کیا. صفا و مروہ کے درمیان مظلومی کی حالت میں موت بھی ہے، ظاہری شہادت ہے. یہ سارا عمل. مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ میرے اہل بیت کا بغض لے کر مرا، اگر وہ میرے علی کا بغض لے کر مرا تو یہ سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے اور اسے اٹھا کر یہودیوں میں شامل کر دیا جائے گا. اس کا شمار یہودیوں میں. اب کہاں گئے عمل؟ عمل تو بہت تھی مگر عمل کا ڈھیر جنت میں جانے کا سبب نہ بنا. عقیدے کی خرابی تھی جو عمل کے راستے میں اور جنت کے راستے میں رکاوٹ بنی. تو جنت میں داخلہ عمل کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ کس کی بنیاد پر ہوگا؟ عقیدے کی بنیاد. عقیدہ درست ہوگا، ادب والا ہوگا، اب جنت اس کے لیے. عمل پھر کام آئیں گے. عقیدہ درست، سرٹیفکیٹ مل گیا، مہر لگ گئی، اب جنت میں داخلہ. اب جتنے عمل ہیں جب جنت میں داخلہ مل گیا تو عمل اس کے بعد کام آئیں گے. پھر جس کے جتنے عمل زیادہ ہوں گے جنت میں اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہو. عملوں کی باری بعد میں آتی، عقیدہ پہلے. سو عقیدہ وہ جس میں ادب ہو، بے ادبی والا عقیدہ رکھ کر انسان مرا تو سوائے اس کے
بھی نہیں فرمایا کہ محبوب تیری وقت وصال کی عمر کی قسم نہیں، تیری عمر کی قسم ہے، تیری ساری عمر کی قسم ہے۔ اور عمر کی قسم کب سے ہے؟ جب سے مصطفیٰ کی عمر کا آغاز ہوا، تیری عمر کی قسم۔ اب عمر مصطفیٰ کا آغاز کب ہوا؟ جب کائنات
مرضی سے اپنے اختیار کے موضوع پر بحث کرنے کی اجازت دے دی اور کہتے ہیں کہ اگر مسافر کے لیے اور مقیم کے لیے اگر اس سے زیادہ مدت ہم مانگتے تو آقا ہمیں زیادہ مدت بھی عطا کرتا۔ یہ اختیارات مصطفیٰ اب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے تشریعی اختیارات۔ اچھا ایک بڑی دلچسپ بات، یہ آیہ کریمہ قرآن مجید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سورۃ توبہ کی آخری آیات، یہ قرآن مجید کے اندر موجود یہ آیات حضور کے اختیارات کا اعلان کر رہے ہیں۔ کیسے؟ جب قرآن مجید جمع ہو رہا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے ایک اصول بنا دیا کہ ایک آیت پر 2 گواہ۔ کتنے گواہ ہوں؟ 2 گواہ۔ چونکہ قرآن کا اصول ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ، 2 گواہ کسی بھی دعوے کے لیے کتنے گواہ؟ 2۔ اب جو بھی صحابی یہ دعویٰ کرے کہ یہ آیت ہے وہ کتنے گواہ لائے؟ بولے کتنے لائے؟ 2۔ تو تمام آیات قرآن مجید جو صحابہ لائے اپنے 2 گواہ پیش کرتے رہے، 2 گواہ پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں وہ آیات جمع ہوتی چلے گی۔ جب یہ آیہ کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم اس کی بات آئی تو اس کے گواہ فقط ایک تھا۔ اس کا گواہ فقط ایک، باقی تمام آیات کے گواہ 2۔ اس کا گواہ صرف حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اعتراف ہو گیا کہ ان کے بعد دوسرا گواہ نہیں۔ اب یہ وہ صحابی ہیں تاجدار کائنات نے کسی یہودی کے ساتھ کسی سواری کا ایک گھوڑا اس کو خریدنے کا حضور نے معاملہ فرمایا۔ جب وہ سواری لے کر حضور آ رہے تھے تو پیچھے سے اس یہودی کو سودا زیادہ مل گیا۔ کتنے میں بیچا ہے؟ ہم سے ڈبل لے لو، ہم سے زیادہ لے لو۔ یہ آج کل بھی ہوتا، وہ سودا ختم کر دو ہم زیادہ دیتے ہیں۔ اس کی نیت میں خرابی آ گئی۔ اس نے کہا محمد، حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا کیا بات؟ اس نے کہا سودا کینسل، اس سواری کا سودا کینسل۔ اچھا کیسے کینسل؟ بھائی ابھی بات ہوئی ہے، اتنے میں معاملہ طے ہوا۔ اس نے کہا کوئی نہیں ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ کا گواہ ہے تو لاؤ، اس سودے پر جو میں نے کیا ہے کوئی گواہ ہے تو لاؤ۔ اب گواہ کوئی موجود نہ تھا، اتنے میں یہی حضرت خزیمہ آ گئے۔ حضور کیا معاملہ؟ فرمایا یہ سودا کیا ہے اور یہ سودے سے پھر گیا ہے، اسے زیادہ پیسے لگ گئے، نیت خراب ہو گئی، انکار کر رہا ہے کہ ہم نے سودا کیا ہی نہیں، اتنے میں سودا ہو گیا اس کے ساتھ۔ اب یہ گواہ مانگ رہا ہے اور گواہ اس وقت موجود نہیں۔ عرض کیا حضور آپ کے اس سودے کی گواہی میں دیتا ہوں۔ فرمایا کہ خزیمہ تو موجود ہی نہیں تھا، خزیمہ تو کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ عرض کیا آقا میں نے رب کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پر اگر رب کی گواہی دے سکتا ہوں تو آپ کے کہنے پر گھوڑے کی گواہی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ خزیمہ جہاں تیرا انعام ہے، آج سے تیری ایک کی گواہی 2 کے برابر ہو۔ قرآن نے کہا 2 گواہ لاؤ، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ بندہ ایک ہو اور ایک بندہ 2 گواہوں کے برابر۔ تاجدار کائنات نے اپنے اختیار سے میرے مصطفیٰ نے ایک خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر کرا دیا۔ پھر بتایا گیا فاروق اعظم یہ وہ خزیمہ ہے ان کی ایک کی گواہی مصطفیٰ نے 2 کی۔ پھر آیہ کریمہ قرآن مجید میں شامل لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم،
یہ اختیارات مصطفیٰ. اچھا شریعت کے اندر نوحہ کرنا ممنوع، یہ تشریح اختیارات حضور کی. نوحہ کرنا، وعدہ کرنا، کوئی موت ہو جائے، مرگ ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ منع ہے، ممنوع ہے. مگر صحیح مسلم کی حدیث تاجدار کائنات نے حضرت ام عطیہ کو ایک مقام پر نوحہ کرنے کی اجازت دی. فرمایا جاؤ تمہیں اجازت، میرا اختیار، میں جو کہوں شریعت ہے، جس کے لیے جو شریعت چاہے بتا دو، اختیار مصطفیٰ. فرمایا تمہارے لیے نوحے کی اجازت. اسماء بنت عمیس، اب سوگ ہوتا ہے، خامن فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عورت کی کیا ہوتی ہے؟ عدت ہوتی ہے. سوگ ہوتا ہے، عدت ہوتی ہے. اسماء بنت عمیس، ان کے شوہر کا جب وصال ہوا تو آقا دو جہاں نے ان کے وفات کی سوگ کو معاف فرمایا. فرمایا کہ تمہاری وفات کا کوئی سوگ نہیں. روایت خصائص الکبریٰ اور مواہب الدنیا، اس کے اندر یہ بات موجود. اب حضور کی اختیارات، حق مہر ضروری ہوتا مال کی صورت میں کہ جب بیوی آپ بیاہ کر لائے، نکاح ہو تو عورت کو کیا دو؟ حق مہر. ایک شخص اس کے پاس مال نہیں تھا، حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا اچھا چند قرآن کی سورتیں بیوی کو سکھا دینا، یہ تمہارا حق مہر بنا. حضور نے چند سورتیں سکھانے کو ان کا حق مہر بنا دیا. اسی طرح ریشم پہننے کی اجازت مرد کے لیے نہیں ہے، مگر سیاستہ کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے حضرت عبد الرحمن اور حضرت زبیر کو ریشمی لباس پہننے کی اجازت. جاؤ یہ اختیار مصطفیٰ ہے. اسی طرح سونا پہننا مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. مگر ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق تاجدار کائنات حضرت براء بن عازب کو سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے. فرمایا کہ تمہارے لیے اس کی اجازت. سراقہ بن مالک کو سونے کے کنگن. فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن. یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. پھر دور فاروق اعظم میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے گئے. اب جہاد کا اصول یہ تھا کہ جہاد میں جائے بغیر مال غنیمت کسی کو نہیں ملتا تھا، مگر حضور نے اختیارات استعمال کیے. جہاد میں جائے بغیر حضرت سیدنا عثمان غنی کے لیے مال غنیمت حضور نے عطا کر دیا، ان کے لیے جائز فرما دی. اسی طرح عصر کے بعد نفل ادا کرنے جائز نہیں. جب آپ عصر کی نماز ادا کریں تو اس کے بعد آپ نفل ادا نہیں کر سکتے، مگر اختیارات مصطفیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تاجدار کائنات نے عصر کے بعد بھی نفل ادا کرنے کی عائشہ تمہیں اجازت. اب 3 طلاقوں کے بعد حلالہ ضروری ہوتا، اور قرآن کہتا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ. قرآن مجید حلالہ کا حکم دیتا ہے. حلالہ قرآن کا حکم ہے، مگر تاجدار کائنات نے، امام زرقانی نے لکھا، تاجدار کائنات نے ابی رقانہ کی بیوی کو بغیر حلالہ کے نکاح کرنے کی اجازت. آپ جو کہتے گئے شریعت، اس کے لیے وہ شریعت بنتی چلی گئی. ابھی رقانہ طلاق کا معاملہ ہوا ان کی بیوی کو، حضور نے فرمایا کہ حلالہ کے بغیر تم نکاح کر سکتے. اسی طرح بہت بڑی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روزہ کب رکھتے ہیں؟ آپ کا روزہ جب صبح کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ روزہ نہیں. پھر صبح 7 بجے جب شروع ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، تو پھر آپ اپنے روزے کا آغاز کرتے ہیں. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ روزہ رکھنے میں تاخیر کرو، مگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے سورج نکلتے وقت بھی روزہ رکھنے کی اجازت فرمایا. انس یہ تیرے لیے اجازت ہے، سورج نکل بھی رہا ہو تو تو روزہ رکھ سکتا.
تو روزہ رکھ سکتا ہے. اور پھر ایک شخص بہت بڑی بات، فجر فرض، ظہر فرض، عصر فرض، مغرب فرض، عشاء فرض، ایک شخص کے لیے تاجدار کائنات نے مسند احمد کی روایت، امام زرقانی بھی اس روایت کو لائے، مسند احمد امام احمد بن حنبل اس روایت کو لائے، تاجدار کائنات نے ایک شخص کے لیے 3 نمازیں معاف فرمایا کہ ظہر تمہارے لیے معاف ہے، مغرب معاف ہے، عشاء معاف ہے، تو فجر اور عصر پڑھ لیا کر. 3 نمازیں ہی حضور نے معاف ہے. یہ تشریعی اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تکوینی اختیارات، تکوینی اختیارات کیا ہیں؟ حضور جو کہتے گئے رب وہ کرتا چلا، ہو جا وہ چیز ہو گئی. عمار بن یاسر کو آگ میں ڈالا کافروں نے، حضور تشریف لے آئے، فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار بن یاسر، فرمایا آگ میرے عمار پر ٹھنڈی ہو جا. یہ کہنا تھا آگ کے شعلے گل. یہ حضور کی یہ تکوینی اختیارات. اور پھر چونکہ کن کہہ کر نور بنایا تھا، کن ہو جا، کن کہہ کر نور بنایا تھا، ہو جا. اور پھر یہ تاثیر حضور میں بھی آ گئی. حضور بھی فرماتے کہ کن کن کائنات ویسی کہ ویسی ہوتی چلی. اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی قدر، بڑی حیرت انگیز بات، ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغب و ممید فقال لہ کن ما سمع. یہ روایت معتبر کتب کے اندر موجود. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا انتظار تھا، ابو ذر کا انتظار تھا، وہ نہیں آ رہے تھے، لیٹ ہو گئے تھے. حضور صحابہ کے ساتھ دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا، دور سے ایک شخص. صحابہ نے اس کے حضور وہ شخص آ رہا ہے، شاید وہ ابو ذر. حضور کی نگاہ اٹھی اور انگلی مبارک اٹھائی اور فرمایا کہ آنے والے جو بھی ہے کن ابا ذر، ابو ذر ہو جا. وہ شخص قریب آیا تو ابو ذر ہو چکا تھا. صحیح مسلم، آگے صحیح مسلم کی حدیث، یہ جواہر البحار علامہ جوہر نے لکھی، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے. ابو خیثمہ کا انتظار ہے، دور سے شخص آتا دکھائی دیا. صحابہ نے اس کے حضور وہ شخص آ رہا ہے، شاید وہ ابو خیثمہ ہو. نگاہ مصطفیٰ اٹھی، اشارہ کیا، آنے والے کی جو بھی ہے کن ابا خیثمہ، ابو خیثمہ ہو جا. بس ہی مصطفیٰ کے کہنے کی دیر تھی، وہ قریب آیا تو ابو خیثمہ کن ہو جا، کن ہو جا. چیز ہوتی چلی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، کنجی کنجی. اب یہاں لفظ کنجی پر جب میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک عجیب سا خیال آیا، سبحان اللہ، روح مچل گئی. اور یہ اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے، ذوق کی بات ہے، کسی کتاب کی بات نہیں ہے، ذوق کی بات ہے. کنجی کنجی. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی، کن ہو جا. کن کا معنی کیا ہے؟ ہو جا. کن کی کنجی زبان مصطفیٰ، کن کی کنجی زبان مصطفیٰ. اب عجیب سی بات خیال میں آئی، کنجی، اس میں بھی راز، اس میں بھی راز ہے. کیا راز ہے؟ حضور جدھر توجہ فرماتے کائنات کے اندر جہاں اشارہ فرماتے کن، آواز آتی جی. زمین پر کھڑے ہیں تاجدار کائنات. اور پہلے ایک بات سمجھ، مقالید اور مفاتیح، دو الفاظ استعمال.
مقالید کا معنی بھی کنجیاں، قرآن نے دو الفاظ استعمال کیے. مفاتیح کا معنی بھی کنجی. وَإِنَّهُ مَفَاتِيحُ الْغَیْبِ، غیب کے خزانوں کی کنجیاں، انہیں مفتاح کہا. ٹھیک ہو گیا؟ مقالید السماوات والارض، مقالید کا معنی بھی کنجیاں. باقی زمین و آسمان کے خزانے، انہوں نے فرمایا مقالید. مقالید بھی کیا ہے؟ کنجیاں. مفاتیح مفتاح کی جمع، مفاتیح بھی کیا ہے؟ کنجیاں. دو الفاظ قرآن نے استعمال کیا، مقالید مفاتیح. مفاتیح مقالید. آپ ذرا اس پہ غور کریں. مفاتیح مقالید، مفاتیح ہے. اگلا لفظ مقالید، اس کا معنی بھی کنجیاں، اس کا معنی بھی کنجیاں. یہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں، وہ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں. مقالید مفاتیح. اب یہ مفاتیح اور مقالید، یہ میں نے آخری الفاظ پہ حروف اس لیے غور کی، اس لیے توجہ کیا ہے تاکہ آپ تھوڑا سا توجہ اس طرف آ جائے. مفاتیح مقالید. اگر مفاتیح اور مقالید یہ بھی کنجیاں وہ بھی کنجیاں، یہ زمین و آسمان کے خزانوں کی، وہ غیب کی کنجیاں. مقالید اور مفاتیح سامنے لکھی. اب یہ بتائیں کہ مقالید پہلا حرف کیا ہے؟ میم. پہلا حرف کیا ہے؟ مفاتیح ہے. پہلا حرف کیا ہے؟ میم. مفاتیح آخری حرف کیا ہے؟ آخری حرف کیا ہے؟ مفاتیح پہلا حرف میم، آخری حرف ہے. مقالید پہلا حرف میم، آخری حرف. مفاتیح مقالید پہلے حرف آخری حرف ملاؤ تو ایک ہی نام بنتا ہے، وہ محمد. محبوب مفاتیح بھی تمہاری ہیں، غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی تمہارے پاس ہیں. خزانوں کی چابیاں. آپ زمین پر کھڑے ہیں، اشارہ کیا، چاند دو ٹوٹے، دو ٹکڑے، بس 3-4 منٹ اجازت ہے، بات ختم کروں. 3-4 منٹ شکریہ. اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے، تاریخ بتا دی. قرآن ایک طرف ساتھ شق القمر، یہ موت ثابت مصطفیٰ کا. زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کو دو ٹکڑے کر دیا. اب چاند زمین سے 3,86,000 کلومیٹر دور ہے. کتنا فاصلہ ہے؟ 3,86,000 کلومیٹر دور ہے. اور اس کا وزن کتنا ہے؟ 21 کے بعد اس کا وزن ایک کے بعد 21 زیرو لگاؤ تو اتنے ٹن چاند کا وزن بنتا ہے. ایک کے بعد 21 زیرو لگا کر گھر جا کے گن لینا، آپ کی عقل میں یقین نہیں رہے. اتنے ٹن اس چاند کا کیا ہے؟ وزن. 3,86,000 کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے. ادھر مصطفیٰ کی انگلی کا ایک اشارہ، آدھا وزن ادھر آ گیا، آدھا. اور گلیلیو سائنسدان کہتا ہے کہ یہ چاند اپنی جگہ سے ادھر ادھر کیوں نہیں جاتا؟ جب سے بنا ہے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، ایک ہی سرکل میں چل رہا ہے. ادھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ ادھر گر کیوں نہیں جاتا؟ اوپر کیوں نہیں چلا جاتا؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو سورج کی کشش نے تھاما ہوا. اسے سورج کی کشش نے تھاما ہوا ہے. سورج کی کشش میں قید ہے، سورج کی کشش نے پکڑا ہوا ہے. اب جب حضور نے اشارہ کیا ہوگا، چاند نے، سورج نے بھی کہا ہوگا، چاند جب سے بنا ہے میری غلامی میں ہے، میری گرفت میں ہے، چل تجھے اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوں، تو ٹکڑے ہو جا محمد کی غلامی کا اعلان. سورج نے اپنی گرفت سے چاند کو آزاد کیا. یہ اشارہ مصطفیٰ ہے، اشارہ مصطفیٰ ہے. انگلی اٹھی. ایک جمال یوسف ہے، ایک جمال مصطفیٰ. اب ذرا جملے میں توجہ کیجیے گا. ایک جمال محمد ہے،
ایک جمال یوسف ہے. جمال یوسف یہ ہے مصر کی عورتیں دیکھیں انگلیاں کاٹیں. مصر کی عورتیں دیکھیں تو قطعاً آئیدیا ہوگا انگلیاں کاٹ لیں. وہ جمال یوسف ہے. اسے دیکھا مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. یہ جمال محمد ہے. انگلی دیکھی چاند کٹ گئی. وہ جمال یوسف جسے دیکھا انگلیاں کٹ رہی ہیں. جمال مصطفیٰ ہے. انگلی دیکھ کر چاند کٹ رہا ہے. اب یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے زمین سے. کتنی دور؟ 9 کروڑ 14 کروڑ 88 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ. 14 کروڑ 88 لاکھ کلومیٹر. 9 کروڑ 30 لاکھ میل جب کلومیٹر میں کنورٹ کریں تو 14 کروڑ 88 لاکھ کلومیٹر بنتا ہے. یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور. 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور سورج. 14 کروڑ 88 لاکھ کلومیٹر یہ فاصلہ. اچھا اتنا بڑا سورج ہے. اتنا بڑا سورج ہے کہ ہماری 14 لاکھ زمینیں اس ایک سورج کے اندر آ سکتی ہیں. کتنی سائنس بتا رہی. اتنا بڑا سورج 14 لاکھ زمینیں اس ایک سورج میں سما سکتی ہیں. اور وزن کتنا ہے؟ 2 کے بعد 27 زیرو لگاؤ تو یہ سورج کا وزن بنتا. 2 کے بعد کتنے زیرو؟ 27 زیرو لگاؤ یہ سورج کا اتنے ٹن وزن بنتا ہے. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے اسے فرشتے کھینچ کر لے جاتے ہیں. فرشتے کھینچ کے لے جاتے ہیں. مشکات کی حدیث فرشتے کھینچ کر لے جاتے ہیں. یہ سارے حقائق کو سامنے رکھو. ادھر سورج کا وزن ہے. ادھر سورج کا 14 کروڑ 88 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور ادھر فرشتوں کا زور ہے کہ سارا کچھ ایک طرف. ادھر مصطفیٰ کی انگلی کا ایک اشارہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشارہ 2 کے بعد 27 زیرو والا وزن مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے سے پلٹ کر واپس. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تسجد بین قدم الرحمن رب کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. مغرب کے وقت سورج جب ڈوبتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. انسان کو سمجھانے کے لیے بتایا اللہ قدموں سے پاک ہے مگر انسان تو سمجھ سکتا ہے. مثال دے کر سمجھا لیا کہ یہ رب کے قدموں میں کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے. اب اتنا وزن فرشتوں کا زور اتنا فاصلہ اور رب کے حضور سجدہ اور ادھر مصطفیٰ کی انگلی کا ایک اشارہ. ادھر مصطفیٰ کی رضا. اب وجدان کہتا ہے کہ جب فرشتوں نے پیچھے کھینچا ہوگا سورج کو چل واپس تو سورج نے کہا ہوگا فرشتوں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ سجدے میں ہو. سارے دن کی تپش کے بعد قرب الہی کی یہ ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے. مجھے مت لے کے جاؤ سجدے میں رہنے دو. سامنے دیکھو نظارہ کس کا ہے. نظارہ کس کا ہے. نظارہ کس کا ہے. آواز آئی ہوگی سورج نظارے ہو ادھر دیکھ اشارہ. اللہ پاک میں مقام مصطفیٰ سے